الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. حضرات، آج سے 2 جمعے پہلے یہ عرض کی تھی کہ دین اسلام میں نماز کا جو مقام ہے، اس کی جو حیثیت ہے، حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے اس کا ادراک ہی نہیں کیا، مسلمانوں نے قدر نہیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز کتنی بڑی عظیم چیز اہل ایمان کو عطا کر دی ہے. یہ نہ صرف یہ کہ ایمان میں ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے، نہ صرف یہ کہ اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ دلوں کا سکون ہے، یہ اہل ایمان کے دلوں کی راحت ہے، اللہ سے کلام کرنے کا ایک موقع ہے، اللہ کو اپنے دل کی بات سنانا اور اپنے دکھڑے سنانے کا ایک موقع ہے انسان کے لیے. یہ ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اور یہ نماز ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر اس کا یہ مقام رکھا. کبھی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیں، اللہ مدد فرمانے والا ہے. اور نماز کے ذریعے پریشانیاں جو ہوتی ہیں اللہ ان کو دور کرتا ہے. وہ پریشانی مالی کیوں نہ ہو، رزق کی کیوں نہ ہو، نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس لیے کہ ہر قسم کی کمی کو پورا جس نے کرنا ہے وہ تو میرا اللہ ہے. اس کے سامنے جھک کے یہ نماز اس بات کا اعلان ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا منکر نہیں ہوں. نماز اس بات کا بھی اعلان ہے کہ میں اس کائنات پوری میں ایک ایسی ہستی کو سمجھتا ہوں جو سجدے کے لائق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. یہ نماز اس بات کا اعلان ہے. اگر کبھی زندگی میں کوئی پریشانی بن جائے، جس سے پریشانی دور کروانی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ. اللہ کے سامنے
اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر و برکت حاصل کرو۔ کبھی کوئی زندگی میں پریشانی ہو، استخارہ نماز کے ذریعے، نماز کسوف چاند گرہن سورج گرہن لگ جائے، پریشانی ہو، تیز آندیاں چکڑ چلیں، دنیا میں کوئی پریشانی ہو، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ ان کو دور کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن مقابلے میں آ جائے، نماز میں اپنا سر اللہ کے قدموں میں جھکا دیں، اے اللہ ہم کچھ نہیں، انا نجعلک فی نحورہم، اللہ ان کے مقابلے میں بہت بڑا دشمن اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ہمارے لیے تو سب سے بڑی طاقت اس کائنات میں ایمان ہے، وہ تیری ہے، تو ان سے نپٹ لے۔ شکر گزار اگر اللہ کا بندہ بننا ہے، نماز پڑھے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں، چاہے وہ کچھ کر لے۔ ایسی چند چیزیں، اور پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے اس کی پابندی صحیح طریقے سے اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھی، صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھی، اس آدمی کو کسی قسم کا قبر کے اندر بھی کوئی پریشانی کا اندیشہ نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے ہر قسم کے فرشتے عذاب والوں کے سامنے نماز کھڑی ہو جانے والی ہے۔ قیامت کے دن میدان معاشر کی تنگیوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے محفوظ کرنے والی، اللہ کے فضل سے نور عطا کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اور قیامت کے دن آپ کی امت میں جی اٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز جو ہے انسان پڑھے۔ آخری بات یہ کی تھی کہ مسلمان کو چاہیے، اگر اس کے دل میں یہ جو شوق ہے کہ میں اس کائنات کے مالک اور خالق، اس کائنات کے رب، میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس کو چاہیے کہ نماز کا خیال رکھے، اللہ اپنے فضل سے اپنی زیارت کروا دے گا۔ یہ نماز کے بارے میں اتنی چیزیں بیان ہوئیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو بیان سن لیتا وہ صبح سے لے کے انتظار ہی کر دیتا جمعے کا، اور جلدی جلدی پہنچنا شروع کرتا، نمازوں کا انتظار کرتا، گھر والوں کو اٹھا اٹھا کے کہتا، اوے اٹھ جاؤ، یہ نماز بڑی چیز ہے۔ اس کو یہ ایک شوق پیدا، بلکہ ایک لفظ بولتے ہیں، شاید وہ لفظ ٹھیک نہ ہو، کہ نماز کے ساتھ اہل ایمان کا عشق ہو جانا چاہیے تھا۔ اہل ایمان نے اس کی قدر ہی نہیں کی، ان کو ٹھنڈ ہی بڑی لگتی ہے، اپنے وقت سے اٹھتے ہیں، ان کو کام ہی بڑے ہیں، نماز کے لیے کوئی کام نہیں۔ نماز کی اگر بے قدری کرے گا تو انسان سمجھ لے اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ صحابہ کرام نماز کی یہ ساری باتیں جب سنتے تھے، ان کے دلوں میں نماز کا کیسا شوق پیدا ہوتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود یا عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں میں مدینہ شریف کے بازار میں گیا، دڑا دڑ لوگ سودا بیچ رہے تھے، سودا خرید رہے تھے۔ اچانک مؤذن کی طرف سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر۔ دکاندار عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فوری طور پہ جب یہ آواز آئی نا، اللہ اکبر، اور سب سے بڑا اللہ ہے، یہ گاہک بڑے نہیں جانے تو جاتے ہیں تو چلے جائیں، یہ کام جو ہے یہیں وہیں کام سارے کا سارا چھوڑ کے، صحابہ کا یہ حال تھا، وہ سمجھتے تھے نماز ایسی قیمتی چیز ہے، وہیں کاروبار چھوڑ کے جو سودا لینے آیا ہے اس نے بھی کہا بھائی نماز کرو، اللہ اکبر ہو گیا، رہنے دو بعد میں تول لینا۔ اور جو سودا دینے والا ہے دکاندار، وہی یہ کہہ رہا تھا بھائی بس اللہ اکبر ہو گیا ہے، یہ دنیا کی چیزیں ساری چھوٹی ہیں، اللہ بڑا ہے، اس کا حکم آ گیا، جب بڑے کا حکم آ گیا تو اس کی بات ماننی ہے۔ اور قرآن مجید کی یہی آیت ان حالات کو دیکھ کے، صحابہ کے ان
کہ اذان ہوئی وہیں سب کو چھوڑ دیا مسجد کی طرف. انہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی شروع کے اندر سورہ نور کی 37 نمبر آیت, کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا وہ لوگ جو ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, اے میرے سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے, اور تعریف تو وہ ہے جس کی اللہ کرے, اور تعریف تو وہ ہے کہ اللہ نے کہا اے میرے نبی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں, کیسے پیارے لوگ ہیں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے صحابہ میں ادھر اذان ہوئی لا تلہیہم تجارت, تجارت کر رہے ہیں, ولا بیع, اور خرید و فروخت ہو رہی ہے, لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة. اے میرے سونے محمد رسول اللہ, اذان کی آواز ہوئی نماز کے لیے بولا, وہیں چھوڑ کے وہیں چلے گئے اللہ کے گھر میں. کیسے کیسے بندے ہیں اچھے آپ کی امت میں. یہ اللہ کی آج بھی اللہ کی قسم اگر کوئی چاہتا ہے اللہ کی اس تعریف میں شامل ہو جائے, اپنا رویہ تبدیل کر لے, فوری طور پہ ساری دنیا یہ جو گاہکوں کا کہنا جی 2 منٹ میں 5 منٹ بس تھوڑی دیر جی ابھی, یہ سستیاں جو ہیں ان کو ختم کر کے اللہ کی طرف آ جائیں, اللہ ان بندوں میں شامل کر لے گا جن کی تعریف کرتا ہے. بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ مشہور ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم, حاتم تائی کا بیٹا تھا, یہ مسلمان ہو گیا. نبی بڑا عقل مند سیانہ سمجھدار, پہلے ہی بڑا تھا, سخی والد کا بیٹا تھا. یہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا, نماز کے بارے میں سنا. کہتے ہیں پھر اس کے دن کے بعد جب مسلمان ہوا, یہاں تک کہ کہنے لگے جس دن میری موت آئی میں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, ہمیشہ یہ ہوا کہ میں نے اذان سے پہلے وضو کیا ہوتا تھا. اتنی تیاری ہوتی تھی کہ ابھی اذان ہونی ہے, ابھی اذان ہونی ہے. یہ ہے نماز کا خیال رکھنا. یہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں یہ جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے, یہ کون سا جمعہ ہے, اس کو کون جمعہ کیسے لوگ ہیں کہ اذان ہو گئی اور ابھی تک لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس مسجد کی بات, ساری دنیا کی, یہ کون سا جمعہ ہے کہ اذان ہو گئی اور خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے سنایا جائے اور لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں. اور ہر ایک سے جا کے پوچھ لیں اللہ کی قسم, اور کوئی ایسا کام ہوگا کہ جس کام کی وجہ سے موت آ جانی ہے, ورنہ چھوٹے موٹے کام ہیں, ابھی نہایا نہیں, ابھی یہ نہیں کیا, اچھا ابھی ہے نہیں, ذرا لیٹ ہو گیا, ذرا لیٹ اٹھا تھا, یہ ان کاموں کی وجہ سے جمعہ کو اور نماز کو مومنوں نے چھوڑ دیا. یہ اللہ سے ڈرتے نہیں, ان کو کوئی خوف نہیں آتا. قرآن مجید یہ کہتا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. صحابہ کے اندر یہ جو بات ہے نا کہ اذان سے پہلے وضو کر لینا, تیاری کرنا, یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ یخافون یوما, یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کا دن ایک آنے والا ہے, ساری انسانیت جو ہوگی کھڑی ہوگی, مرد عورت تمام. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. ایک خاص میدان میں اولین آخر جاؤں گے اور انسانوں کا یہ حال ہوگا, خوف کے مارے ہر ایک کی آنکھیں جو ہوں گی یہ آسمان کی طرف ایسے لگی ہوں گی, سامنے کو کسی کو دیکھے گا نہیں. تتقلب فیہ القلوب,
دل انسانوں کے بدل جائیں گے اور بن جائیں گے. پتہ نہیں آج کیا ہو جانا ہے, پتہ نہیں آج میرے بارے میں کیا اعلان ہونا ہے کہ جاؤ جہنم میں چلے جاؤ یا جنت میں, پتہ نہیں کیا. ایک دل کی کیفیت خوفناک ایسی ہوگی. والابصار, آنکھیں اس طرح ایسے اوپر لگ جائیں گی جسے کہتے ہیں آنکھیں تارے لگ جانا. سمجھ نہیں آتی آج کیا ہے. اوپر سے اللہ شہنشاہ کائنات کی طرف سے ابھی کیا آرڈر آ جانا ہے کہ تم نے زندگی میری عبادت میں گزاری, میری مخالفت میں گزاری تم نے. یہ ڈر ہی نہیں. صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا ان کو یہ ڈر تھا. انسان سمجھتا ہے مجھے ڈر ہی کوئی نہیں کسی بات کا, پہلے وضو کر کے رکھنا. بلکہ حدیث میں آتا ہے, امام بخاری نے اس کو حدیث کو نقل کیا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے مسجد کے دروازے کی طرف سے. اب جب نماز پڑھا رہے تھے نبی علیہ السلام, ایک عجیب قسم کا حدیث کے الفاظ ہیں, جلبت الرجال, پیچھے سے آواز, پیچھے ہٹو, ادھر ہو جو, ادھر ہو جو, ادھر ہو, اور استاد و فلاں, اس قسم کی آوازیں عجیب قسم کی پیچھے سے آنا شروع ہو گئیں. نبی علیہ السلام نے جب نماز پڑھا لی, آپ نے پوچھا ما شانکم, کیا ہوا ہے, پیچھے اتنا شور تھا. کہنے لگے اللہ کے رسول, ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ مسجد کے اندر میں پہلے داخل ہو جاؤں. فرمایا لیکن یہ شور کرنا یہ ٹھیک نہیں. جب آؤ نماز کی طرف وقار کے ساتھ اور سکینت اور سکون کے ساتھ آیا کرو. جتنی نماز چلی جائے اس کو بعد میں پڑھ لیا کرو. لیکن صحابہ کیا ہے کہ ہر یہ کہتا ہے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں پہلے. یہ ہمارے ہاں تو اچھا بندے, ہمارا طریقہ ہی عجیب ہے. کوئی حیثیت ہی نہیں نماز کی ہم نے سمجھی, اللہ کی عبادت کی, اللہ کے بندہ بننے کی کوئی حیثیت سمجھی نہیں ہم نے. کہ صحابہ میں شور جلبت الرجال, کہ رسول اللہ آگے جو امام تھے انہوں نے بعد میں پوچھا اتنا شور کہاں, کس چیز کا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ مسجد گئے, سلام پھر چکی تھی, سارے لوگ جو تھے یہ اٹھ کے بازار ذکر اذکار کر کے چلے گئے لوگ. عبداللہ بن عمر یہ مسجد میں اندر داخل ہوئے, اتنے افسوس لگا یہ کیا ہو گیا, میں پیچھے رہ گیا ہوں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ عام یہ ان کے حالات زندگی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو نماز تھی, مثال کے طور پہ ظہر کی نماز تھی, اس سے لے کے عصر کی نماز تک مسلسل نماز ہی پھر پڑھتے رہے. کہنے لگے میں نے اس قدر بڑا نقصان اٹھا لیا. لوگ 27 نمازیں لے کے چلے گئے, عبداللہ تیرے حصے میں ایک نماز آئی ہے. اور کئی ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پھر نماز اگر چلی 27 مرتبہ نمازیں پڑھا کرتے تھے وہی نماز. کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی, میرا طریقہ کار اب یہ 27 مرتبہ یہ نماز اب میں پڑھوں, یہ نماز میں سے نماز چھوٹ گئی. صحابہ کرام جو تھے یہ تو ان کا تو طریقہ ہی اور تھا نا, یہ تو موقع ڈھونڈتے تھے کہ کوئی موقع ملے اور نماز جو ہے نا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, دل کا ٹکڑا سنائیں, باتیں کریں, شہنشاہ کائنات کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کریں. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جس وقت سفر میں جاتے, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابی داود میں ہے کہ اگر کوئی انسان سفر پہ جا رہا ہے اور وہ اس کا سفر ہے 3 فرسخ, 3 فرسخ, ایک فرسخ ہوتا ہے 3 پرانے میل کے برابر, تو 3 فرسخ 9 پرانے میل, اور اس کے بعد پھر یہ جو ہم نے میل دیکھے ہیں کلومیٹر سے پہلے, یہ پرانا 1 میل ہوتا تھا, یہ 1.5 میل کے برابر. یہ نئے جو ہم نے دیکھے ہیں یہ جو 12 انچ کا 1 فٹ اور 3 فٹ کا 1 گز اور 220 گز کا 1 فرلانگ اور 8 فرلانگ کا 1 میل جو ہم نے دیکھا ہے نا بچپن میں, یہ 1.5 میل ہو تو پرانا میل ہوتا تھا. تو پرانے 9 میل اور ہم نے جو میل دیکھے یہ 1.5 میل کے حساب سے ضرب دیں تو 9 اور 4 13, 13.5 میل پچھلے بنتے ہیں. اور 13.5 میل کو کلومیٹر میں اگر تبدیل کریں,
1.60 کے ساتھ یعنی 6 کے ساتھ اگر ضرب دیں یہ تقریباً 21 کلومیٹر 21.4 کلومیٹر تقریباً 21.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر کسی نے اتنی دور جانا ہے شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ یہ نماز جو ہے جب اپنے گھر سے نکلے آبادی پیچھے رہ جائے، مثال کے طور پہ بائی پاس سے آگے ہوتا ہے، اس نے جانا اتنی دور ہے یا اس سے زیادہ جانا ہے، اس نے لاہور جانا ہے، مرید کے کاموں کی ایسے جانا ہے اس نے، تو آبادی ختم ہوتے ہی اللہ اس کو سہولت دیتا ہے کہ یہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ فرض بھی، سنتیں نوافل تو گئی نا، فرض کے بارے میں یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ قصر کر سکتا ہے، اور وہاں گیا واپس آنے تک اس کو چاہیے کہ یہی طریقہ جو اللہ نے اس کو سہولت دی ہے اس سے فائدہ اٹھائے، زیادہ نیک نہ بنے کہ میں پوری نماز پڑھوں گا، اس کو اللہ کی جو رعایت ہے قبول ہی نہیں، اس ظالم انسان ہے یہ۔ اب شریعت تو یہ کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس بن مالک جو تھے، حدیث میں آتا ہے یہ سفر پہ جاتے تو فرض نماز جو تھی نا، ایسے ہی جب سفر کی حد اتنی ہوتی سفر کی نماز آدھی ہی قصر ہی کرتے، آپس میں سوچتے کہ اب کیا کریں، سفر پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں یا اونٹ پہ یا جیسے پید، کیا کریں؟ کہنے لگے کرنا کیا ہے، چلو اللہ کے سامنے نماز ہی نفل پڑھتے ہیں۔ فرض آدھے ہی پڑھتے تھے، سفر کے اندر یہ بسم اللہ کر کے ایک دفعہ جب انسان مسافر ہو، یہ بات سن لیں، مسافر آدمی سواری کے اوپر نماز فرض ادا نہیں کر سکتا، اس کو زمین پہ اس کو اتر کے اس کو نماز ہی پڑھنی ہے، جب یہ زمین ہو، چھت ہو یا کسی جگہ ایسے۔ اگر وہ انسان ایسا ہے کہ اس نے نوافل پڑھنے ہیں، ایک دفعہ اپنا منہ اپنی سواری کا قبلہ کی طرف کر لے، اس اللہ اکبر کر کے نماز نیت لے، اور اس کے بعد بے شک اس کی سواری کا جو رخ ہے نا وہ بے شک وہ ادھر ہو جائے، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ شروع میں نفل کے وقت وہ اپنا منہ جو چہرہ ہے یہ قبلہ کی طرف کر لے۔ یہ انہوں نے سفر کسی جگہ بھی کرنا ہوتا، عبداللہ بن عمر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے کہ چلو پھر یہ اللہ کا نام لے کے قبلہ کی طرف سواری کا منہ کر کے اللہ اکبر کرتے، اور اس کے بعد جدھر بھی ہوتا سارے سفر میں کہتے چلو اللہ سے باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ نماز کا شوق تھا، لوگ سفر سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ دعائیں جن جگہ پہ قبول ہوتی ہیں ان میں ایک تب ہوتی ہیں جب ایک مسلمان مسافر ہوتا ہے، بڑی دعا قبول ہوتی ہے جب سفر کے اندر ہوتا ہے۔ ہم تو سفر کے اندر فلمیں اور گانے دیکھتے ہیں نا، اور فلمیں لگا پھر کئی لوگ عجیب عجیب قسم کی گفتگو کرتے ہیں، دین اور شریعت کی بات پورے سفر میں ہوتی نہیں الا ماشاء اللہ۔ یہ ابھی تھوڑے چند سالوں کی بات ہے کہ ہم لاہور میں کچھ دوست آپس میں ملے ہوئے تھے، کوئی 8-10، لاہور ایک شادی پہ جانا تھا، ایک کار جس میں میں بیٹھا تھا 3-4 بندے اس میں بیٹھ گئے، ایک دوسری میں۔ جب لاہور گئے نا تو وہاں جا کے تو دوسری کار والوں نے سنائی بات کہ فلاں فلاں فلم کا گانا ہم نے لگایا، مزہ ہی آ گیا، فلاں ہم نے رستے سے جاتے کیسٹ نئی خریدی تھی، وہ خرید کے سارا سفر مزہ ہی آ گیا۔ یہ جس گاڑی پہ میں بیٹھا ہوا تھا نا، یہ سارے افسوس میں کہنے لگے افسوس کی بات ہے، ہاں اسی تے پھر مسیتے بہ کے آئے ہیں۔ حافظ صاحب نے تے سنا کے مسئلے، یہ پاکی کا مسئلہ ہے، یہ جنابت کا مسئلہ ہے، سانو تے مسیتے بہ کے لے آندا ہے انہوں نے۔ اللہ کے بندو، یہ وقت ہوتا ہے، اللہ کی قسم جو دعا انسان عام سمجھتا ہے کہ تاخیر ہو گئی ہے، وہ سفر کے دوران دعا مانگے، انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے جلد دعا قبول ہو جاتی۔ صحابہ تو ایسے ہی کرتے تھے۔
اور قرآن مجید نے یہ جو بات کہی ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو پتہ ہے آپ جس وقت رات کے وقت اٹھتے ہو تو آپ کے ساتھ صحابہ بھی اٹھ جاتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ اللہ نے یہ جو سورہ مزمل کی آخری رکوع کی یہ آیتیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بات کہی، اے میرے نبی، اے میرے پیارے نبی، آپ کے ساتھ کئی مسافر ہوتے ہیں، اتنی لمبی نماز نہیں، جتنی ہو سکے آسانی سے ان کو پڑھایا کریں اور یہ پڑھ لیا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے اندر صحابہ بھی لمبی نمازیں نیت لیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ بات کہی کہ نماز چھوٹی پڑھ لیا کرو، کوئی بات نہیں۔ یہ موقع ڈھونڈتے تھے کہ موقع ملا۔ یہ جو ماہ رمضان میں تراویح ہم پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بات کہی ہے کہ جو آدمی ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ نہیں کہا کہ آؤ با جماعت پڑھیں۔ چند صحابہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ مسجد کے اندر کھڑے ہیں ماہ رمضان کی راتوں میں۔ صحابہ وہ جو چند تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے ان کا موقع ایک ملا ہے، پڑھ لو۔ انہوں نے صبح صحابہ دوسروں کو بتایا، وہ بھی آ گیا دڑا دڑ۔ تیسرے دن اتنے بندے آ گئے کہ موقع مل گیا ہے رسول اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا۔ آپ پھر آ گئے، فرمایا مجھے اب ڈر ہے کہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے تمہارے اوپر، جاؤ۔ اس کا مطلب تھا اکیلے تم جا کے پڑھ لو۔ اور رسول اللہ کی وفات کے بعد تو اب فرض ہونے کا کوئی چانس نہیں، اس لیے تو فرضیت تو نبی کے اوپر اترتی ہے نا، اس لیے اب یہی ہے کہ جاؤ تم پڑھ لو، جتنی جماعتیں کرا سکتے ہو جاؤ، اپنی مساجد میں، گھروں میں، جس جگہ بھی جا کے پڑھ سکتے ہو تم پڑھ لو۔ امامت کرانا چاہو، امامت میں اگر پڑھنا چاہو تو امامت میں پڑھ لو، بغیر امامت کے پڑھنا چاہے تو بغیر امامت کے پڑھ لو۔ اتنے صحابہ کٹھے ہو گئے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں میں نے نہیں آنا باہر آج، جاؤ تم اکیلے جہاں دل تم جا کے پڑھنا ہے تو تم پڑھ لو جا کے جیسے پڑھنا۔ صحابہ کے گھروں کا کیا حال تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ سورۃ طٰہٰ کی جو آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے میرے نبی گھر والوں کو حکم دو کہ یہ بھی نماز پڑھا کرے۔ اب یہ دیکھو ہم نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہوا ہے کہ فرض نماز، صحابہ کہتے تھے اللہ نے نہ فرض کا نام لیا نہ سنت کا، فرض تو ہے ہی فرض ہے۔ حضرت عمر آدھی رات کو جب یہ اٹھتے گھر والوں کو کہتے اوے اٹھ جاؤ، اے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پڑھ لو کچھ نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں حضرت حفصہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو کہا، حفصہ جو تیرا بھائی ہے نا عبداللہ بن عمر، بندہ بڑا چنگا ہے، اس کو کہو کہ یہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے قیام کیا کرے، اتنا چنگا بندہ ہے، یہ کیوں نہیں رات کے وقت اٹھتا اللہ کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہے جو دنیا میں چنگے اور اچھے بندے ہیں ان کو چاہیے کہ رات کو 2 رکعت ہی پڑھ لیں، 4 ہی پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ، کچھ نہ کچھ ان کو چاہیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھا کر۔
فرمایا یہ عبداللہ اتنا اچھا بندہ ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا، رات کو کھڑے ہو کے قیام کیوں نہیں کرتا؟ حضرت عبداللہ کو پھر ان کی بہن نے جب یہ بات کہی کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ عبداللہ تو چنگا بندہ ہے، یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ حضرت عبداللہ پھر جب دنیا کے کاموں سے رات کو فارغ ہو جاتے، اس کے بعد پھر چل ساری رات بقیہ جو ہوتی تھی یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے. نماز کا اتنا شوق اور اتنا پیار تھا ان کو. آپ نماز کا شوق یہ دیکھیں، اور دنیا میں کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ گھر میں ایک یہ تھے، ایک ان کی بیوی تھی، ایک ان کا ملازم تھا، غلام جو تھا. انہوں نے کہا بات یہ ہے، ہمارے گھر میں جو ہے نا ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیام کیا جائے گا. اب کلا بندہ سارے تو نہیں، اس طرح کرتے ہیں، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا. ایک حصہ میں ان کی بیوی جو ہوتی تھی نا، تیسرے حصے تک وہ اللہ کے سامنے قیام کرتی، باقی 2 سو جاتے. جب وہ اپنے حصے کا کر لیتی پھر کہتی، پھر دوسرا انسان اٹھتا، حضرت ابو ہریرہ اٹھتے، یہ اٹھ کے وہ باقی کے سو جاتے یہ، اور پھر اس کے ساتھ پھر جب نوکر کی باری آتی پھر نوکر بھی ایسے جو غلام تھا یہ اٹھتا. اس کے بعد ساری رات ہی عبداللہ بن یہ حضرت ابو ہریرہ کے مکان کے اندر پوری کی پوری رات قیام ہوتا رہتا تھا. یہ رات کو تقسیم کر لیا کہ چل بھائی، ہمیں سے بھی لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو چاہیے کہ اے اللہ کی بندی تم بھی اٹھو اور اللہ سے مانگ لو. اللہ پاک نہیں قرآن مجید میں کہتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کتنے ایسے لوگ ہیں رات کو جن کے پہلو جو ہیں یہ بستروں سے اٹھ جاتے ہیں. اللہ کی تعریف دیکھیں ذرا، یہ اٹھ جاتے ہیں. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں. خوفاً، ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ اللہ قیامت کے دن پکڑ نہ لے، کون سی میں نے حرکت بات کی تھی اللہ وہ نہ پکڑ لے. ڈرتے ہیں. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور اللہ سے طمع بھی کے رکھتے ہیں کہ یا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک تیرا ہی تو دربار ہے جس دربار سے کبھی کوئی خالی جولی واپس نہیں جاتا. رات کو اٹھتے ہیں، تیرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. اللہ پاک نے ان کے بارے میں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میں یہ جو رات کو اٹھنے والے ہیں اور فکر نہ کرو، ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسی ایسی نعمتیں، ایسی ایسی جنتیں، ایسی ایسی خیر جمع کر کے رکھی ہے، دیکھ کے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اس لیے کیوں؟ جزاء بما کانوا یعملون. اور فرض کے علاوہ تم رات کو بھی کچھ نہ کچھ میرے سامنے پڑھتے رہتے ہو، گڑ گڑاتے ہو. تو یہ نماز کا شوق ہونا چاہیے کہ اللہ سے تو بہت کچھ ملنا ہے. یہ مسلمان کا کیا طریقہ کار بن گیا کہ اللہ کے سامنے جو اور فرض نماز نہیں پڑھتا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا. اس کا اسلام سے کیا تعلق رہ جاتا ہے جو مسلمان جو ہے یہ فرض نماز کا بھی تارک بن جائے. صحابہ کا تو یہ حال تھا گھروں میں کہ نبی علیہ السلام کے پاس 1 سے زیادہ بیویاں آئیں. آ کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے طریقے سے بات کی. اس دنیا میں یاد رکھیں آدم علیہ السلام کی پوری نسل اور جنس میں حضرت محمد الرسول اللہ سے زیادہ دانا سیانہ کوئی بندہ نہیں ہے. اس عورت نے بڑے طریقے سے ایک بات کی، اے اللہ کے رسول میں بھی ایک عورت ہوں، تو
عورتوں کی طرح میں بھی پوری عورت ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر عورت چاہتی ہے اس کی اولاد ہو۔ میرا جس بندے سے نکاح ہوا ہے یہ کھیتوں میں کام کرتا ہے، وہاں یہ سستا لیتا ہوگا شاید۔ پھر اے اللہ کے رسول گھر آتا ہے کھانا کھانے کے بعد اللہ اکبر، یہ ساری رات صبح کی اذان تک یہ قیام میں رہتا ہے۔ اب ہمارے لیے تو بڑی خوشی کی بات تھی نا۔ ہم تو لوگوں کے سامنے جب کسی کی بڑی تعریف کرتے ہیں ایسی ایسی گپیں ہانکتے ہیں، ایسا ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ فلاں بندہ فرض کی نماز، عشاء کی نماز باجماعت پڑھانے کے بعد صبح فجر کی نماز ایک ہی وضو سے 40 سال پڑھتا رہا۔ اس قسم کی گفتگو کر کے بڑے ہم اولیائی سمجھتے ہیں اسے۔ یہ اولیائی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ پھر اللہ کے رسول ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ بات اٹھ کر کے وہ چلی گئی، اتنی بس۔ اس نے کہا نہیں کہ میرا یہ مطالبہ ہے۔ عقل مند جو ہوتے ہیں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ابو درداء آؤ ادھر، اور بھی صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا ادھر آ، اور تم رات کے وقت پتہ ہے کیا انا لے آئی نہیں کا، آپ نے بڑے طریقے سے بات کی کہ یہ بھی نہ کہ کہے میری بیوی آئی تھی۔ انا لے آئی نہیں کا علیہ کا حقن، فرمایا تم رات کو سوتے ہی نہیں، تیری آنکھوں کا اللہ نے، تیری آنکھوں کا بھی حق ہے تیرے اوپر، ان کو بھی سکون دو۔ بڑے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا بھی حق ہے۔ ساری رات کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے اس کو تھکاتے رہتے ہو، دوسروں کا بھی حق ہے۔ یہ شکایت دیکھیں صحابہ کی۔ ہماری شکایتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کرے۔ ان نیک آدمیوں کی شکایتیں بھی عجیب ہے کہ ساری رات اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، اور دنیا میں ایسے انسان کبھی پیدا ہوئے ہیں جن کی شکایت یہ ہو کہ ساری رات ہی اللہ کے سامنے کھڑے رہتے۔ اور رسول اللہ نے پھر سمجھایا کہ دوسروں کے بھی حقوق کا خیال رکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک غزوے میں گئے، غزوہ ذات الرقاع اسے کہتے ہیں۔ بڑی اس غزوے میں مسلمان جب گئے، ان کے پاس جوتیاں بھی نہیں تھیں، یہ حال تھا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ صحابہ جب چل رہے تھے پاؤں میں، کئی صحابہ کے پاؤں میں سوراخ ہو گئے تھے، چل چل کے پاؤں کے ٹھوکر، اور کئی صحابہ کے ناخن ٹھڈے لگ لگ کے ناخن ان کے اتر گئے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ لوگوں میں اس لیے کہا کرتا ہوں اس کائنات میں ان صحابہ جیسا کوئی انسان کبھی نہ پیدا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، یاد رکھو۔ انبیاء کے بعد ایسی نسل کبھی نہیں پیدا۔ پاؤں میں سوراخ ہو گئے، ناخن ان کے ٹھڈے لگ لگ کے رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ صحابہ نے ایسے کوئی کپڑا لے کے پھر کپڑا باندھ کے، کپڑے کی دجیاں باندھ باندھ کے، لیریں باندھ باندھ کے جو نا، یہی ان کی جوتی تھی۔ اے بڑی بڑی کاروں میں رہنے والوں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والوں، بڑے بڑے قالینوں میں رہنے والوں، اور تمہیں پتہ ہے تمہیں یہ سب کچھ کس طریقے سے ملا ہے، کن کی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے، کیسی کیسی قربانیاں ان لوگوں کی۔ یہ نماز پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، اللہ کے سامنے جو، اور تمہیں پتہ ہے تم آج نماز پڑھ، یہ کیسے نماز تم تک پہنچی ہے، کیا لمبی داستان قربانیوں کی اس کے پیچھے، کپڑے کی ٹاکیاں لیریں لے لے کے باندھ کے پیروں کے اوپر وہ رسول اللہ کے ساتھ چلتے رہے۔ ایک جگہ ٹھہرے، دونوں ہی صحابہ ٹھہرے، نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، تو تم خیال رکھنا رات کو پہرے داری۔ حضرت عمار بن یاسر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں کہنے لگے چلو جی، صحابہ تھکے سو گئے، رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں کہنے لگے اب ہم دونوں ڈیوٹی دیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ ایک لیٹ جاتا ہے، ایک نا کھڑا ہو کے نا دیکھتا رہے، دشمن تو ادھر ہی ہے نا۔ تو وہ جو کھڑے تھے نا حضرت عباد، وہ کہنے لگے کہ اب میں ایسے دیکھتا رہوں دشمن آتا ہے کہ نہیں آتا۔ انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، اللہ کی قدرت قبلہ ادھر ہی تھا، انہوں نے
نفل نماز نیت لی, ایسے پڑھتے رہے اور سامنے دیکھتے رہے. کیا لوگ تھے وہ, شوق دیکھیں نماز کا. کیسے لوگ تھے دنیا میں, کسی ماں نے جانا ایسے لوگوں کو. اور انہوں نے سورۃ کہف شروع کر. ادھر سے دشمن نے دیکھا کہ وہ پتہ نہیں کیا کھڑا ہے, رات کا وقت تھا, اندھیرا ہی تھا, روشنی نہیں تھی. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے. رات کے اندھیرے میں اس نے ایک تیر لگایا, یہ حضرت عباد کو سیدھا آ کے لگا. یہ نماز پڑھتے. اس نے دوسرا تیر, تیسرا لگایا. اس نے کہا پتہ نہیں کوئی درخت ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے, یہ کوئی اگر انسان ہوتا تو چیخیں مارتا. پھر وہ واپس جا کے اپنی قوم کو جو بتایا تو اس نے بتایا. ادھر انہوں نے سورہ الکہف 12 رکوع ہیں, 12 سورہ الکہف پوری کر کے سلام پھیری تو جا کے دوسرے عمار کو اٹھایا. عمار تیری باری ہے. انہوں نے دیکھا خون کس کا ہے, انہوں نے کہا وہ تیر نماز. تو کہا سلام پھیر دینا. کہ اللہ کے ساتھ کلام کر رہا تھا, اتنا مزہ آ رہا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا تیر لگا کہ نہیں لگا. یہ نماز کس نے پڑھنی ہے؟ یہ بندے ہی پڑھتے ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق ایسا, محبت ہوتی ہے, جس سے پیار محبت ہو اس کی گفتگو, اس کا مزہ آتا ہے, لطف اور سرور آتا ہے اس کی باتوں کا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا, اماں جی آپ بہت رات کو نفل پڑھتے ہو. آپ نے فرمایا مجھے اتنا مزہ آتا ہے اللہ کے ساتھ جب میں باتیں کر رہی ہوتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی بات کہے نا, یہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد کی بات ہے. اماں جی کہنے لگے اگر مجھے کوئی بندہ بتائے نا کہ عائشہ اور میں نماز کے اندر ہوں اور تیرے ابا جی زندہ ہو کے آ گئے ہیں, اللہ کی قسم آ گئے ہیں, کہنے لگی اللہ کی قسم میں نماز کو نہیں توڑوں گی, جب سلام پھرے گی تب نماز کو توڑ کے ختم مکمل کر کے پھر ہی دیکھوں گی. جو اللہ کے ساتھ مزہ آتا ہے میں نماز توڑ دوں, میرا ابا آیا تو. کیا پیار ہے. ابو طلحہ یہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ کے اندر. یہ امیر تھے ابو طلحہ انصاری, مکے کے تھے, مدینہ کے. یہ باغ ان کا بڑا گھنا تھا, اوپر سے ان کے کھجور کا باغ جو تھا نا, آپس میں ٹانیاں ملی ہوئی تھی ان کی. یہ نماز ایسے شروع کی, ایسے نماز کے اندر ہی نا انہوں نے دیکھا ایک چڑیا جو تھی نا وہ ایسے آئی, پتہ نہیں کدھر سے آئی. یہ انہوں نے چڑیا کو دیکھنا شروع کر دیا. چڑیا نے ادھر سے نکلنے کی کوشش کی, اوپر درختوں کی ٹانیاں کھجور کی اتنی ملی ہوئی تھیں کہ اس کو جگہ نہیں ملی. وہ ادھر چڑیا گئی کہ ادھر سے نکل, یہ نماز کے اندر ادھر, پھر ادھر دیکھنا شروع. وہ جب نماز ختم ہوئی کہنے لگے ابو طلحہ یہ تو نے کیا کیا, اور تو اللہ سے کلام کر رہا تھا, یہ تیرے باغ میں تو تھا نا اس لیے چڑیا نے, تو چڑیا کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا, اور نہ تیرا باغ ہوتا نہ تیرے فوری رسول اللہ کے پاس گیا کہ اللہ کے رسول یہ میں باغ اللہ کے رستے میں کرتا ہوں, اس نے میری نماز, میں صدقہ کرتا ہوں, اس نے میری نماز خراب کر دی ہے. اور دنیا میں ایسا انسان ہے کوئی پیدا کبھی ہو, یہ نماز کا شوق ہے. عبداللہ بن عباس, نبی علیہ السلام کے چچا عباس کے بیٹے تھے عبداللہ, آخری عمر میں یہ نابینا ہو گئے تھے. وقت کا جو بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان, اس نے بڑا ایک سیانہ حکیم بھیجا کہ جاؤ ان کا علاج کر, ہو سکتا ہے. حکیم نے کہا آنکھیں دیکھیں, نے کہا ان کا علاج ہو سکتا ہے, بس صرف یہ ہے کہ 8 دن یہ سجدہ نہیں کریں گے, میں ایسی دوائی ایسی کھلاؤں گا ایسی لگاؤں گا آنکھیں واپس ہو جائیں گی. عبداللہ خوش ہو جو 8 دن کے اندر تیری نظر واپس ہے. کہ عبداللہ سے کہنے لگے, حضرت عبداللہ بن عباس کہنے, اور 8 دن کے بعد مجھے کیا پتہ ہے زندگی ہے کہ نہیں ہو, میں اللہ کے سامنے جھکنا بھی چھوڑ دوں. علاج نہیں کروایا, ایسے نبی نہیں ہے اور نبی نہیں فوت ہوئے تھے. اللہ ہمیں نماز کی قدر کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.